عورتوں کا اسلام سے عورتوں کا حال بہت خراب تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و وقت نہیں تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی کہ وہ مردوں کی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ایک کھلونا تھی۔ عورتیں دن رات مردوں کی قسم قسم کی خدمت کرتی تھی اور طرح طرح کے کاموں سے، یہاں تک کہ دوسروں کی محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھی وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھی۔ مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ جانوروں کو اس طرح کو مارتے پیٹتے تھے، ذرا ذرا سی بات اور عورتوں کو کان ناک وغیرہ کاٹ لیا کرتے تھے اور کبھی قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے مالک بن جایا کرتے تھے، اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈیاں لڑکیاں بنا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن یا شوہر کے میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا اور نہ عورتوں کو کسی چیز کا مالک ہوا کرتی تھی۔ اب کے بعض قبائلوں میں یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ و تاریک جھونپڑے میں 1 سال تک قید میں رکھا جاتا تھا۔ وہ جھونپڑے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، نہ غسل کرتی تھی، نہ کپڑے بدل سکتی تھی۔ کھانا پینا اور ساری اپنی ضرورتیں اسی جھونپڑے میں پوری کرتی تھی۔ بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھی، اور جو زندہ بچ جاتی تھی تو 1 سال کے بعد ان کے آنچل میں اونٹ کی مینگنیاں ڈال دی جاتی تھی اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑے، پھر سارے شہر کا اسی گندے لباس میں چکر لگائے اور ادھر ادھر اونٹ کی مینگنیاں پھینکتی ہوئی چلتی رہی۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح کی دوسری بھی طرح کی خراب اور تکلیف دہ رسمیں تھی جو غریب عورتوں کے لیے مصیبت اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھی، اور بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر رو رو کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھی۔ ہندوستان میں تو بیوہ عورتوں کے ساتھ ایسے دردناک ظالمانہ سلوک کیے جاتے تھے کہ جن کو سوچ سوچ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ہندو دھرم میں ہر عورتوں کے لیے فرض تھا کہ وہ زندگی بھر قسم قسم کی خدمتیں کر کے پتی پوجا، شوہر کی پوجا کرتے رہے، اور شوہر کے موت کے بعد اسی کو چیتا کی آگ کے شعلوں پر زندہ لیٹا کر ستی ہو جائے، یعنی شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ عورت بھی جل کر راکھ ہو جائے۔ گج پوری دنیا میں بے رحم اور ظالم مرد عورتوں پر ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے کہ ان ظلموں کی داستان سن کر ایک درد مند انسان کے سینے میں رنج و غم سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ان مجلوس اور بے کس عورتوں کی مجبوری و لاچاری کا یہ عالم تھا کہ سماج میں نہ عورتوں کے کوئی حقوق تھے، نہ کہ مظلومیات پر داد و فریاد کے لیے کسی قانون کا کوئی سہارا تھا۔ ہزاروں برس تک یہ ظلم و ستم کی ماری دکھیاری عورتیں اپنی اس بے کسی اور لاچاری پر روتی بھی لگتی رہی اور آنسو بہاتی رہی، مگر دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا اور ان کی مظلومیت کے آنسوؤں کو پوچھنے والا دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ نہ دنیا میں کوئی بھی ان دکھ درد کی فریاد سننے والا تھا، نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے بال برابر بھی رحم و کرم کا کوئی جذبہ تھا۔ عورتوں کے اس حال زارہ پر انسانیت رنج و غم سے بے چین اور بے قرار تھی، مگر اس کے سوا کوئی چارہ کرے نہیں تھی کہ وہ رحمت خداوندی کا انتظار کرے اور حرمین کے غیب سے کوئی ایسا سامان پیدا فرما دے کہ اچانک ساری دنیا میں ایک انوکھا انقلاب نمودار ہو جائے اور لاچار عورتوں کا سارا دکھ درد دور ہو کر ان بیڑا پار ہو جائے۔ چنانچہ رحم کا تو آفتاب تب طلوع ہوا گیا تو ساری دنیا میں اچانک